السلام علیکم اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ریڈیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ ریڈیشن کے ٹائپس پڑھیں گے، اس کے سورسز پڑھیں گے اور اس کے جو اثرات ہے ہیومن بینگ پر وہ پڑھیں گے اور اس کا سیفٹی پریکاشنز پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ریڈیشنز کے جو ٹائپس ہے، دو ٹائپس ہے ریڈیشن کے، ایک ہے نان آئنائزنگ ریڈیشن، ایک آئنائزنگ ریڈیشن۔ ریڈیشن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریڈیشن کسے کہتے ہیں؟ تو ریڈیشن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایٹمز میں جو الیکٹرانز ہوتی ہے، جب اس کے لاس ہوتی ہے تو ایٹم پر پازیٹیو چارج افیئر ہوتی ہیں، اور جب اس کی گین ہوتی ہے، گیننگ آف الیکٹران، تو اس پہ نگیٹیو چارج افیئر ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ریڈیشنز کی دو ٹائپس ہے، ایک ہے نان آئنائزنگ ریڈیشن، ایک ہے آئنائزنگ ریڈیشن۔ نان آئنائزنگ ریڈیشن میں مطلب اس میں ٹرانسفر آف الیکٹرانز فرام ون ایٹم ٹو اندر ایٹم نہیں ہوتی ہے، تو یہ نان آئنائزنگ ہوتی ہے۔ اور آئنائزنگ جس میں آئنز بنتی ہے، مطلب یہ پازیٹیو چارج یا نگیٹیو چارج افیئر ہوتی ہے اس پہ، اس کو ہم آئنائزنگ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو نان آئنائزنگ اور آئنائزنگ کا آپ لوگ یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ویو لینتھ ہوتی ہیں، پاور لائنز، جو ریڈیو سیل فونز ہیں، مائکرو ویو، انفرا ریڈ اور ویزیبل، یہ سب نان آئنائزنگ ہے۔ اور جو آئنائز ہیں اس میں الٹرا وائلٹ، ایکس رے اور گاما ریز، یہ آئنائزنگ میں آتی ہیں، مطلب اس میں گیننگ آف الیکٹران یا لازنگ آف الیکٹران ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ آئنائزنگ ریڈیشن ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور نان آئنائزنگ ریڈیشن refer to a type of electromagnetic that does not have enough energy to remove tightly bound electron from atom or molecules۔ جو نان آئنائزنگ ریڈیشن ہوتی ہیں یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی ایک ٹائپس ہے، جس کے ساتھ مطلب اتنا انرجی نہیں ہوتی ہے جو کہ باؤنڈ الیکٹران کو ریموو کرے۔ الیکٹران کو ریموو کرنے کے لیے اس کے ساتھ مطلب اتنا انرجیز نہیں ہوتی ہیں، مطلب ٹائٹلی باؤنڈ ہوتی ہیں اس کے ساتھ، تو لیڈنگ ٹو آئنائزیشن۔ ان لائک آئنائزیشن ریڈیشن میں کیا ہوتی ہے، وچ انکلوڈ ایکس رے، اس میں انکلوڈ ہوتی ہے، گاما ریز انکلوڈ ہوتی ہے۔ نان آئنائزنگ ریڈیشن ہیز لوور انرجی لیول، اس کا انرجی لیول لو ہوتا ہے، اینڈ جنرلی کنسیڈر لیس ہارمفل، تو اس لیے اس لیس ہارمفل ہے، مطلب یہ کم نقصان دیتے ہیں ہیومن ٹیشو کی یا لیونگ کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں اس کو نقصان کم دیتے ہیں۔ اور کامن فارم آف نان آئنائزنگ ریڈیشن جو اس کے ہے، ریڈیو فریکوینسی ہے، مائکرو ویو ریڈیشن ہے، انفرارڈ ریڈیشن ہے، یہ سب اس کے ٹائپس ہیں۔ تو ہم ایک ایک پڑھیں گے کہ ریڈیو فریکوینسی جو ریڈیشن ہوتی ہے، جو کہ ریڈیو سے یا ٹیلی ویژن اینٹینا سے جو ریڈیشنز پروڈیوس ہوتی ہیں، اور ریڈیو فریکوینسی ریڈیشنز کو کہتے ہیں۔ مائکرو ویو اوون سے یا سیل فون سے یا ادر وائرلیس کمیونیکیشن سے جو ریڈیشن پروڈیوس ہوتی ہیں، اس کو ہم ریڈیو فریکوینسی ریڈیشن کہتے ہیں۔ اور اس کی جو اثرات ہوتی ہے انسان کی ہیومن پر اس کے اثرات مطلب یہ سیف ہوتی ہے، کم لو لیول پر یہ تو سیف ہوتی ہے، بٹ پرولانگ جب ہم اس کو زیادہ ہائی لیول پر استعمال کریں تو یہ پھر نقصان دیتے ہیں ہیومن ٹیشوز کو۔ اسی طرح جو مائکرو ویو ریڈیشن ہے یہ ریڈار میں ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ادر کمیونیکیشن جتنی بھی ڈیوائسز ہیں اس میں ہم مائکرو ویو ریڈیشن استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ انسان کے صحت پر مطلب لیس ہارمفل ہے، لیکن زیادہ مقدار میں زیادہ ایکسپوجر سے یہ پھر نقصان دہ ہوتی ہیں ہیومن ٹیشوز کے لیے۔ اس طرح انفرارڈ ریڈیشن ہے، انفرارڈ ریڈیشن جیسے کہ ہیٹ لیمپ میں استعمال ہوتی ہے، انفرارڈ سائنس میں، اس طرح تھرمل امیجنگ ہوتی ہے، اس میں یہ سب استعمال ہوتی ہے، اور یہ کاز کرتے ہیں مطلب ہیومن ٹیشوز کو ہیٹ اپ کرتی ہیں۔ اور اسی طرح نارمل ایکسپوجر کے لیے تو سیف ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹائم ایکسپوجر کے لیے پھر سیف نہیں ہوتی ہیں۔ اس طرح جتنی بھی ویزیبل لائٹس ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ سن لائٹ ہوا یا آرٹیفیشل جتنی بھی لائٹنگ ہوتی ہے، ویزیبل لائٹ اس کی مطلب سورسز ہوتی ہیں۔ essential for visions and generally does not have harmful effect on human tissue، پر اس کی کوئی
ہارمفل افیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ الٹرا وائلٹ جو ریڈیشن ہوتی ہے جس میں سن لائٹ یا ٹیننگ بیڈس ہوتی ہے، یہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن یہ نان آئنائزنگ ریڈیشن بٹ اس از انف انرجی ٹو کاز اسکن ڈیمیج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اور اسکن کینسر بھی یہ پروڈیوس کرتی ہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ کافی انرجی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ELF ہے ایکسٹریملی لو فریکوینسی ریڈیشن ہوتی ہے، یہ پاور لائنز اور جو الیکٹریکل افلینس ہے اس میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی جو مطلب انسان کے ہیلتھ پر اس کا ہارمفل افیکٹ اتنا نہیں ہوتی ہے، مطلب لیکن ریسرچ اس پہ جاری ہے کہ انسان کی ہیومن پر اس کا افیکٹس کتنا ہے کتنا نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹک الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہم پڑھیں گے آج، کہ الیکٹریکل ڈیوائسز یا پاور لائن سے جو یہ پروڈیوس ہوتی ہیں میگنیٹک فیلڈ یا اسٹیٹک الیکٹریسٹی جو کنسیڈر ہوتی ہے عاملی، مطلب یہ سیف لیول پر، مطلب اگر آپ ایک خاص حد تک اس کو استعمال کریں تو یہ سیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کنسرن اس کے متعلق ہوتی ہے، ریسرچ جاری ہے، اس پہ بھی لانگ ٹرم افیکٹس اس کی ہوتی ہے اگر لانگ ٹائم کے لیے ہم اس کو استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ ایکسپوزر لمٹ، ایڈہیرنس ٹو ایکسپوزر لمٹس اینڈ گائیڈ لائنس سیٹ بائی ریگولرلی باڈی سچ از، مطلب اس کے لیے ایک لمٹس مقرر کی گئی ہے، انٹرنیشنل کمیشن آف نان آئنائزنگ ریڈیشن پروٹیکشن یا ICNRF نے ایک مطلب گائیڈ لائنس اس کے لیے رکھی ہیں تاکہ اس کو اپلائی کر سکیں تو پھر انسان کی ہیومن ہیلتھ پر اتنا افیکٹ نہیں ہوگا۔ ٹائم اور ڈسٹنس شیلڈنگ، جب مطلب ٹائم کم ہو، دورانیہ کم ہو یا فاصلہ کم ہو یا اسی دوران مطلب لمیٹنگ ڈیوریشن آف ایکسپوزر اگر کم ہو تو پھر اتنا نقصان نہیں ہوگا، اگر ٹائم آف ایکسپوزر زیادہ ہو تو پھر زیادہ نقصان ہو۔ اس طرح اگر انکریزنگ ڈسٹینس فرام ریڈیشن سورس، اگر ریڈیشن سورس سے مطلب جو ڈسٹینس ہے جو فاصلہ ہے اگر زیادہ ہو تو پھر اتنا نقصان نہیں، اگر کم ہو تو پھر زیادہ ہو۔ یوزنگ شیلڈنگ مٹیریل، اگر آپ مناسب شیلڈنگ پروٹوکول مٹیریل استعمال کرتے ہیں حفاظت کے لیے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، نہیں استعمال کرتے پھر اس کا نقصان ہو۔ اس طرح اس کا پریگننٹ وومن اور چائلڈ پر بھی اثرات ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی مطلب پریگننٹ وومن اور چائلڈ اس کے لیے سینسٹیو ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی پروٹوکول فارم کرنا چاہیے۔ اس طرح ڈیوائس یوزنگ اویئرنیس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس پرسنل الیکٹرانک ڈیوائسز کے ساتھ ہم اس کے جو اویئرنیس اس کے بارے میں ہونا چاہیے، اس طرح ریگولر مانیٹرنگ اس کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مائکرو ویو ریڈیشن اور مائکرو ویو فریکوینسی انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھائیں گے، تب کے لیے اتنا کافی۔